سابق وزیر اعظم شہباز شریف سبکدوش ہونے سے پہلے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ اپنی حکومت کے دوران ان کو کئی مشکل معاشی فیصلے کرنا پڑے۔ مہنگائی کے باعث نون لیگ کا ووٹ بینک بھی متاثر ہوا۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں شہباز شریف نے اس بات پر بھی فخر کیا کہ وہ 30 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون اگلا انتخاب بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر ہی لڑے گی۔ شہباز شریف کی گفتگو سے کئی اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے 30 سال کے اچھے تعلقات پر فخر کر رہے ہیں، تو یہاں یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان 30 سالوں میں ان کے بھائی کو 3 مرتبہ اقتدار سے بے دخل کیا گیا، 1 مرتبہ استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا، 1 دفعہ فوجی بغاوت اور پھر عدالتی نااہلی۔ ظاہر ہے تینوں مرتبہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات نہ ہونے کے باعث ہی نواز شریف کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا تھا۔ دوسری طرف یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے گی۔ اگر نون لیگ مہنگائی کے باعث ووٹ بینک متاثر ہونے کا اعتراف کر رہی ہے تو پھر کیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ انتخابات میں اپنا کام دکھا پائے گا؟ نواز شریف نے 2017 میں جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ 6 سال کے اس عرصے میں نون لیگ نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا، 16 ماہ کی حکومت کے دوران مقتدرہ کی خواہش پر کئی ایسے قوانین بنائے جن کو جمہوری اور آئینی روح کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جیسے ادارہ بنا کر معیشت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مزید مضبوط بنایا۔ سب سے بڑھ کر شہباز شریف آخری چند ہفتوں میں اپنے بیانات، تقاریر اور انٹرویوز میں ان تمام اقدامات کو بھرپور انداز سے جسٹیفائی بھی کرتے رہے۔ ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ مہنگائی سے ووٹ بینک متاثر ہونے کے اعتراف کے باوجود کیا اوپر بیان کی گئی وجوہات کے باعث نون لیگ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو انتخابات میں ایک کامیاب بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، افتخار احمد اور زیغم خان۔ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے لیے سوال اس طرح سے، 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں شہباز شریف، کیا شہباز شریف ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو کامیاب بیانیہ بنا پائیں گے؟ حسن نثار صاحب، یہ ہفتے کو ایک فیئرویل تھا اسلام آباد میں جہاں میں بھی موجود تھی، ملاقات رہی، وہاں بہت سے سوالات کیے گئے اور ابھی حالیہ دنوں کے اقدامات پر بڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا، جہاں شہباز شریف نے یہ بات کی جس کے بعد مریم اس کی تردید بھی کرتی رہی، مگر ہر میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس کو اسی طرح سے لکھا۔ سوال یہ ہے کہ 30 سال بھائی 3 بار باہر نکلتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب اس کے باوجود کہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی سلوک برا ہوتا رہا، مگر وہ انہی اچھے تعلقات کی بنا پر کہتے ہیں کہ سیاست بچا لی ہے۔ حسن صاحب، پہلی بات تو یہ ہے عائشہ کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ تو پیداواری اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، اوقات نہیں تھی ان کی کونسلر منتخب ہونے کی، اس کا بھی کوئی الیکشن ہار گئے تھے۔ اچھا، بعد میں جب اقتدار کا خون لگا منہ کو تو اوقاتوں باہر، سو باقی ان کی ساری کہانی اوقات کے اندر اوقات سے باہر، اوقات کے اندر اوقات سے باہر، یہ والی ہے، بدہضمی کا شکار۔ اچھا، ریلیشن شپ جو ہے آنکھ کا تارا والا، اس کو میں اور طریقے سے ڈیفائن کرتا ہوں، انگریزی میں کہتے ہیں لو ہیٹ ریلیشن شپ، ان کا کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ ہے۔ اچھا، رہ گیا ووٹ کو کئی بار یہ عزت دینے والا معاملہ، تو ووٹ کو متعدد بار بے عزت کرنے کے بعد اس کو عزت دینے کی بات کرنے کے لیے ڈھٹائی میں پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے۔ عوام بھولے ہیں، لیکن پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ پولی تہاں پر اینی بھی نہیں، سو عوام بھولے ہیں پر اینے بھی نہیں۔ مومن ایک سوراخ سے زیادہ کتنی بار ڈسا جا سکتا ہے، اس بات کا انتظار ہے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک وغیرہ، نہیں، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ میں آپ سے کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں for the last 2-3 years یہ جب انہوں نے یہ ٹیٹیاں میٹیاں ساری وہ ریورس کرانا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اٹس اے گون کیس، مردہ ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے سرد خانے میں، وہ ٹھیک ہے، جب تک ہے باہر نکالیں گے بدبو چھوڑ دے گا، ختم ہوئی بات۔ جی
ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے، مگر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست ہم نے بچانے کے لیے سیاست سٹیک پہ لگائی، ریاست بچانے میں کامیاب ہو گئے تو سیاست بھی بچ ہی گئی ہے۔ یہ جو ان کا بیانیہ ہے افتخار صاحب، نواز شریف اور مریم نواز کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کی سیاست کو متاثر کرے گا یا ایک کامیاب بیانیہ بنے گا مسلم لیگ نون کے لیے؟ جب الیکشن ہوں گے، ووٹ پڑے گا، اور جب ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے تو اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو ان کا نعرہ پٹ جائے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ان کا نعرہ کامیاب ہو جائے گا۔ عوام بائی کرے گی اس مہنگائی کے ساتھ؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو کہا کہ اس کا فیصلہ تو الیکشن والے دن ہوگا نا۔ آپ ایک عوام ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں بطور عوام کی تو ظاہری بات ہے عوام ہی فیصلہ کرے گی۔ میں نے بالکل نہیں کہا کہ بد ہضمی کا شکار ہے، لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، اوقات کے اندر نہیں ہے، اوقات کے بارے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ الیکشن والے دن جب ووٹ گنے جائیں گے، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ان کا بیانیہ جیت گیا، اگر یہ ناکام ہو گئے تو یہ ان کا بیانیہ ہار گیا۔ تو اس میں ہنسنے کی بات کیا، اور اس میں کون سا یہ بات میں نے ایسی کہہ دی جو پولیٹیکلی رانگ ہے؟ نہیں، میں پولیٹیکلی رانگ کی بات نہیں کری سر، سوال یہ کر رہی ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب الیکشن کے لیے عوام کو کنیکٹ کرتی ہے، کیونکہ میں نے اس دن سوال ان سے پوچھا تھا، یہ آپ کا سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ اتنے سارے لوگ تھے، آپ نے 200 سوالات کیے، میں سمپل سے سوال ہے، آپ کا سوال لمحہ میں سوال پڑھ لیں۔ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کاتا رہا ہوں، وہ ہے، وہ مانتا ہے۔ کیا شہباز شریف ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو کامیاب بیانیہ بنا پائیں گے؟ آپ کا سوال یہ ہے، میرا جواب یہ ہے الیکشن ڈے پر طے ہو جائے گا۔ چلیں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں، انتخابات سے پہلے وطن واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی، ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف بھائی اور بھائی کی جو کارکردگی رہی ہے، کس طرح کا بوجھ اٹھا کے، کیونکہ پوری نون لیگ اس بات پر اس وقت تکیہ کیے ہوئے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور لیڈ کریں گے تو کام آگے بڑھے گا، کام تو سارا پیچھے ڈال دیا گیا ہے، کتنا بوجھ کندھوں پر اٹھا پائیں گے نواز شریف صاحب جب آئیں گے؟ دیکھیے، یہ تو سب کے لیے سانجھا ہے نا، یہ جو وزن ہے یہ تو پوری پی ایم ایل این کا سانجھا وزن ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں فرق کر سکتے کہ شہباز شریف کو کم بوجھ اٹھانا پڑے گا، نواز شریف کو زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ جو بھی ہے سارے کا سارا کھاتا جو ہے یہ اس کھاتے میں گیا جو پی ایم ایل این کا کھاتا ہے۔ لیکن آپ کا بنیادی سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے نا، جب ہم استعمال کرتے ہیں یا آپ استعمال کرتی ہیں یا جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ استعارہ ہے اصل میں ٹکراؤ کا، کہ یہ اس وقت اپنی پیک پہ تھے پاپولیرٹی کے جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور اس وقت کس کو یہ برا بھلا کہہ رہے تھے؟ فوج کو، نام لے لے کے جلسوں کے اندر گالیاں دے رہے تھے، نام کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ کس کے خلاف یہ نعرہ؟ کس کے لیے ہم کس کے خلاف جگانا چاہتے ہیں؟ ریاست کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف۔ پاکستان کی فوج ہے، انڈیا کی فوج نہیں ہے، اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس استعارے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تم پاکستان کی فوج کو للکارو۔ اگر تم پاکستان کی فوج کو للکارو گے تو تم بہت کامیاب اور بہت پاپولر ہو جاؤ گے۔ اگر یہی ہمارا پیمانہ ہے سیاست کی، اپنی پاپولیرٹی کا، تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کس طریقے سے بات کریں؟ ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ پریگمیٹسٹ ہیں اور نواز شریف صاحب آئیڈیلسٹ ہیں، یا ایک گڈ کاپ ہے یا بیڈ کاپ ہے۔ میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے۔ دیکھیے، اصل میں جب آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں جو چیز پھونکی جاتی ہے، چاہے وہ لاڈلا ہو، چاہے وہ تارا ہو، آنکھ کا تارا ہو، لاڈلے کے ہو یا تارے کے ہو، اگر آپ کا دماغ پھر جاتا ہے اس پھونکے جانے سے تو پھر آپ شاید اس جگہ کے قابل نہیں ہیں، آپ اپنے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ پاتے۔ جب نواز شریف کو 100 لوگوں نے کہا کہ مشرف کے ساتھ اننیسیسریلی یہ ختم ہے، یہ کہانی مک گئی ہے، اس کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں عاصمہ جہانگیر جو تھی ہماری، اللہ مغفرت کرے، وہ بھی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر اس میں آواز لگاتی تھی، اور ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ بھی شیوا میں تو سمجھا جاتا ہے نا فوج کے لوگ ہیں، اس لیے کہتے ہیں اور بھائی آپ کے کام میں ڈسٹریکشن ہونی ہے، آپ کا کام اس قوم کو اٹھانا ہے، ریز کرنا ہے، اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ ان چکروں میں پڑ جاؤ گے یار بدلے لینے کے، وہ کسی اور کی طاقت آئے گی وہ تم سے بدلہ لے لے گا، اور لیا انہوں نے۔ تو یہ عدلے بدلے کی سیاست جو ہوتی ہے، اور یہ جو سیاست ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ووٹ کو عزت دو۔ ایک آخری چیز ہے، لاڈلا ہو، تارا ہو، یہ سب کبھی ایک گیٹ سے نکلتے ہیں، کبھی دوسرے گیٹ سے نکلتے ہیں، یہ ان کی اصل حقیقت ہے۔ اگر یہ ووٹ کو عزت دو کی بجائے صرف اپنے نعرے کو، اور میرا یہ بڑا برادرانہ مشورہ ہے سب کو، ووٹر کو عزت دو۔
اگر یہ ووٹر کو عزت دو کا مشورہ نعرہ لگا لیں اور اس پہ یقین کریں اور اس پہ عمل کریں اور اتنا کچھ کرنے کے لیے ووٹر کو عزت دینے کے لیے یقین مانیں ان کی پاپولیرٹی، ان کی کامیابیاں، ان کی ہر چیز اتنی پائیدار ہوگی، ان کو نہ کوئی بیساکھی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی گیٹ سے نکلنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور کی ضرورت پڑے گی۔